گزشتہ 2 ماہ یعنی کہ مارچ اور اپریل میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی تھی، لیکن مئی کے آغاز سے ہی دہشت گردی کے واقعات میں یکدم اضافہ ہوا ہے۔ مئی کے پہلے 12 روز میں دہشت گردوں کی جانب سے کم از کم 10 چھوٹے بڑے حملے ہوئے، ان میں 3 جان لیوا حملے شامل ہیں، جن میں کل ملا کر 25 افراد جو ہیں جاں بحق ہوئے، جن میں 17 جو ہیں پولیس اہلکار شامل ہیں۔ بڑے 2 حملوں میں پہلا جو ہے وہ 9 مئی کو فتح خیل چوکی پر ہوا، جس میں 14 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ دوسری بڑی دہشت گرد کارروائی جو تھی وہ بم دھماکے کی صورت میں 12 مئی کو لکی مروت کے سرائے نورنگ کے علاقے میں ہوئی۔ اس دھماکے میں 2 پولیس اہلکار سمیت 10 افراد جو ہے وہ جان سے گئے۔ ان 25 ہلاکتوں کے علاوہ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں کم از کم 47 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے مراکز کو جس طرح سے نشانہ بنایا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں ان کے حملوں میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی تھی، لیکن ماہ مئی میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کیا یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب صورتحال پھر بدل رہی ہے؟ کون سے گروہ ان حملوں میں جو ہے ملوث ہیں؟ ان کے مقاصد و اہداف کیا ہیں؟ پروگرام کا آغاز انہی سوالات سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار محترم ارشد عزیز ملک صاحب اور ارشد یوسف زئی صاحب، دونوں ہی جو ہیں خیبر پختونخوا کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور ارشد یوسف زئی صاحب نے افغانستان میں ان کو کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ارشد عزیز ملک صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی افغانستان میں جس طرح سے پاکستان نے دہشت گردوں کے مراکز کو نشانہ بنایا، اس کے نتیجے میں پھر دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی۔ ایک خوشگمانی یہ تھی کہ جی بالکل معاملات صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ جو اچانک دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بڑھنے کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ بہت شکریہ عامر صاحب۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دہشت گردی کی جو لہر ہے، اس میں کافی تیزی آئی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ 2021 سے جب کہ طالبان کی حکومت آئی افغانستان کے اندر، تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ ڈیٹا دیکھ لیں تو 2022 23 24 کے دوران کوئی ہمارے 500 کے قریب پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ ہاں، اب اس سال 2026 چل رہا ہے، اس کے اندر ابھی تک کوئی 84 کے قریب ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب اورمچی کے مذاکرات شروع ہوئے تو وہاں پہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جو پاکستان نے ایک آپریشن کا آغاز کیا افغانستان کے اندر، اس کی وجہ سے جب اورمچی میں ہم لوگ بیٹھ گئے، ہاں، 7 دن مذاکرات ہوتے رہے، تو یہ امید لگ گئی تھی کہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی چند دن گزرے، یہ دوبارہ یہ واقعات بڑھنا شروع ہو گئے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ طالبان رجیم جو ہے کسی بھی صورت میں ٹی ٹی پی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ اور بارہا جب اورمچی مذاکرات ہوئے، اس کے بعد افغان عہدیداروں نے یہ اعلان کیا کہ جناب ہم کارروائی بھی کر رہے ہیں، اور جو افغان جو مختلف ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں ان کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری ہے کہ پاکستان کے اندر اچھا، کارروائیاں نہ ہوں۔ لیکن پاکستان کا جو رد عمل تھا بڑا محتاط تھا، اور پاکستان دفتر خارجہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، اور واقعی وہ بات ٹھیک ہوئی کہ چند دنوں بعد یہ واقعات مسلسل بڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق پچھلے چند مہینوں کے اندر کافی تعداد میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ سرحد پار کر کے پاکستانی حدود میں آ چکے ہیں۔ اور اچھا، یہ جو نئی لہر آئی ہے یہ اس حوالے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ افغانستان حکومت ہی سمجھتی ہے کہ چونکہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے ہم پہ بہت زیادہ، تو کوشش کی جائے کہ ان کے جو لوگ ہیں، باقی لیڈرشپ کو تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کابل لے گئے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے بڑا سیف رکھا ہوا ہے ان کو، تبھی وہ ٹارگیٹ نہیں ہو پا رہے، اور باقی جو نیچے کی لیڈرشپ تھی وہ وہاں سے ادھر ادھر غائب ہو گئی ہے۔ تو کچھ جو لوگ تھے وہ مختلف راستوں سے پاکستان میں داخل ہو چکے تو ہیں۔ جس کی وجہ اب سے جو جو ہے، پاکستان کے اندر ہاں، اچھا، بڑا آپ نے میرے خیال جی جی مفصل آپ نے اس کا جواب دیا۔ میں چاہوں گا ارشد یوسف زئی صاحب، اس بار کہا ٹھیک ہے ٹی ٹی پی تو ہمارا پرانا مسئلہ ہے، لیکن جو ابھی کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں دیش کا بھی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک آدھ کوئی سیکولر گروپ ہے وہ بھی فعال ہوا ہے، تو کیا یہ مطلب ہے کہ زیادہ دائرہ پھیل گیا ہے کہ صرف ٹی ٹی پی ہی چیلنج نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ بالکل افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں آتے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں؟ جی عامر صاحب، بہت شکریہ۔ بالکل جس طرح میرے سینئر ارشد عزیز ملک صاحب نے بتایا، ایک تو ٹی ٹی پی جو مین گروپ ہے ان کے لوگ کافی تعداد میں پچھلے مہینوں میں جب سے پاکستان افغانستان کا بارڈر بند ہوا ہے، وہ اللیگل راستوں سے چوری چھپے پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے ٹولیوں کی شکل میں پاکستان آئے ہیں۔ تو جو موجود ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ ملے ہیں، اور پھر اس کے بعد
خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کے جو صدرن ڈسٹرکٹس ہیں، ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کے علاوہ بنو اور لکی مروت وغیرہ میں پھیل گئے ہیں. ایک تو وہ لوگ بڑے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے تو داعش کے لوگ بھی، جو ان کے سلیپر سیلز کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں موجود، آپ کو یاد ہوگا کراچی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی یونیورسٹیز میں جا کے ان کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو پکڑا تھا جو داعش کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی تشہیر کر رہے تھے، ان کے لیے ریکروٹمنٹ کر رہے تھے. تو اب وہ لوگ تقریباً جاگ چکے ہیں یا وہ ایکشن میں آ چکے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے جو چارسدہ میں ایک واقعہ ہوا، شیخ صاحب کو جو شہید کیا گیا، شیخ محمد ادریس صاحب کو، جو ان کے صرف ایک موقف یا ان کی ایک سٹیٹمنٹ ان کی شہادت کا وجہ بنی کہ انہوں نے آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل کو سراہا تھا ان کے رول پر. تو داعش نے پھر کلیم کیا. اور اس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا جو ایک اور گروپ ہے جو کافی عرصہ سوئی رہی یا وہ ٹی ٹی پی میں ضم ہونے کے بعد 2019 میں وہ خاموش ہو گئی تھی. اور جس طرح ارشد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، 2022 میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو اس کی ناکامی کے بعد اور ان کے لیڈر کو جب قتل کیا گیا تھا پکتیکا میں 9 اگست 2022 کو، عمر خالد خراسانی کو، اس کے بعد سے اس گروپ کے، جماعت الاحرار کے لوگ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں. اور یہ لوگ ٹی ٹی پی سے ہٹ کر حملے کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کی مین سٹریم یا ان کی لیڈرشپ مفتی نور ولی کو نہیں مانتے یا ان کی باتوں کے خلاف چلتے ہیں. تو یہ لوگ بھی کافی حد تک ایکٹیو ہوئے ہیں. اچھا اب ارشد ملک صاحب یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسا آپ نے بھی کہا کہ 84 جو ہیں پولیس اہلکار جو ہیں اس سال شہید ہو چکے ہیں، جو بہت بڑا ایک تعداد ہے. پولیس کو کہا جاتا ہے کہ نسبتاً سافٹ ویئر ٹارگٹس ہوتے ہیں یہ لوگ، مطلب ہے گلی کوچوں میں، مارکٹس میں کھڑے ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں جو سافٹ ٹارگٹس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ جو تازہ ترین ہوا، شہری بھی جو ہیں اس میں شہید ہوئے، کس چیز کی نشاندہی ہے؟ پہلے تو بڑا زور ہوا کرتا تھا ان کا سیکورٹی فورسز کے اوپر، یہ چینج آف ٹیکٹکس ہے کیا؟ جی جی تحریک طالبان جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے آپ کے سیکورٹی فورسز کو، پولیس کو، فوج کو، جبکہ داعش جو ہے وہ آپ کے علماء کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو اچھا ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا آپ دیکھ لیں تو علماء تقریباً کوئی 43 علماء کو شہید کیا جا چکا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر. اور یہ ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں علماء ہیں، ان کا تعلق جے یو آئی سے ہے، اور باجوڑ میں داعش کے حوالے سے بہت زیادہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے. اور یہ حالیہ واقعہ جو ہے یہ تو چارسدہ کا ہوا، پشاور کے اندر ایک مفتی شاکر صاحب تھے، ان کو یہاں شہید کیا گیا. تو علماء کو تو داعش ٹارگٹ کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے بنو والا، وہ تو اس میں تو آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے جو جوان تھے سارے شہید ہو گئے جو بھی چیک پوسٹ کے اندر تھے. یہ جو جی ہاں دوسرا واقعہ ہوتا ہے لکی مروت کا، وہاں بیسیکلی تو ٹارگٹ تو پولیس اہلکار ہی تھے، لیکن وہ ظاہر بازار تھا، اس کے بازار کے اندر عام لوگ بھی تھے. تو وہ بھی اس کے اندر 10 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، 2 سیکورٹی ہمارے ٹریفک اہلکار تھے. تو اس پہ تھوڑا سا ٹی ٹی پی نے تھوڑا سا ایک بیان جاری کیا ہے کہ جی ہم تو سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. اچھا اب اس کے اندر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہے. ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا تو ایک اور تنظیم بن جاتی ہے، اس کا نام اتحاد المجاہدین رکھ دیا جاتا ہے. یعنی اب اتنا پریشر آ رہا ہے افغانستان کے اندر کہ ٹی ٹی پی جو ہے بعض جگہوں پہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ یہ ہم نے کیا ہے. ایک نئی تنظیم کا نام دے کے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم نے یہ کروایا ہے. اچھا تو تاکہ ہاں اس طرح ایگزیکٹلی ہاں جی. اور وہ جو تنظیم ہے اس کا آپ معلومات کرتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہے، تانے بانے وہیں پہ جا کے ملتے کا ہیں. حصہ ہوگا. درست بالکل اچھا میں خطہ کرامی کروں، میں میں ایک اور بڑا اہم سوال ارشد یوسف زئی صاحب، آپ کو افغانستان میں کام کرنے کا بڑا تجربہ ہے اور آپ جب سے یہ اکتوبر سے پہلے تو متواتر جاتے بھی رہے وہاں پر. کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان اتنا دباؤ بھی ہے، پاکستان کو ان سے اتنی شکایتیں بھی ہیں، لیکن وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہیں اپنے معاملات پہ، اپنے تعلقات پہ نظر ثانی جو ہے کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، نہیں کر رہے؟ جی عامر صاحب، اس کا سمپلسٹ آنسر جو ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے داعش کے علاوہ ایک اور گروپ ایسا بنے جو وہاں پر ان کے ریٹ کو چیلنج کر سکے. اور ہم نے دیکھا جب انہوں نے پریشرائز کیا ہے ٹی ٹی پی کو یا ٹی ٹی پی کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا یا فیصلہ کیا، اور میں ذکر کروں گا 2022 مئی کا، جب پاکستان نے اعلیٰ سطح پر ان سے مذاکرات کیے، کابل میں مذاکرات ہوئے، اور اس میں کچھ لوگوں نے ٹی ٹی پی کے انہوں نے اعتراضات اٹھائے سراج الدین حقانی پر، مفتی نور، تو وہ لوگ پھر ہٹ گئے. جس طرح میں نے کیا جماعت الاحرار کا، تو وہ لوگ نکل گئے اس سے اور وہ پھر شامل ہوئے.
کچھ اپنے تئیں کیا کرنے لگے، تو یہ پھر ٹی ٹی پی کے جو سپلنٹر گروپس ہوتے ہیں، وہ لوگ جو نہیں مانتے، وہ ان کے لیے مسئلہ بنتے ہیں۔ افغان طالبان اس کو بلا یہی کور اپ دیتے ہیں کہ ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی وہ شرعی ریزنز دیتے ہیں، لیکن مین ریزن یہی ہے کہ وہ نہیں افورڈ کرنا چاہتے کہ ان کے لیے ایک اور دو درد محاذ سن کھل بھرے جائے ان کے لیے، دو محاذ کھل جائے۔ اچھا یہاں پہ ارشد ملک صاحب سوال آتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر وفاق کے پاس آتی ہے، صوبے کے اندر امن و امان قائم رکھنا ظاہر ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو ان کے درمیان جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات ہیں وہ کس حد تک جو ہیں انداز ہو رہے ہیں اس جنگ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اثر انداز ہو رہے ہیں، اور یہ اختلاف اس حد تک ہے کہ اگر آپ دیکھیں وفاق ایک فیصلہ کرتا ہے تو صوبہ اس کو مانتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ماضی میں جو پالیسی آئی کہ جی افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے، صوبائی حکومت نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسی طرح جب یہ بات چیت ہوتی ہے آپریشن کی، تو آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو آپریشن کرنا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک وفاق اگر آپریشن کی بات کرتا ہے، صوبہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ امن و امان کی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی ہے، تو جب صوبہ اس کو اونرشپ نہیں لے گا، اس کی لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، فورسز کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، تو کیسے وہاں پہ اچھا ملک آپریشن صاحب، ہوں گے؟ میں خطہ پھر کلامی آپ کہہ رہا دیکھیں ہوں، نا مجھے یہ بتائیے، ایک اور میں ضمنی سوال کر لوں پھر میں جاؤں گا ارشد یوسف زئی کی طرف، جی کہ جی ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ بھی کوئی آج کا نہیں ہے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، گہری جڑیں ہیں یہاں پر، تو اس میں اگر اختلاف رائے ہے، اگر صوبائی حکومت یا جو لوگ آن گراؤنڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مطلب ہے بات چیت بھی ہونی چاہیے، افغان مہاجرین جو ہیں وہ انسانی مسئلہ بھی ہیں، ایک ہی ٹرائب کے لوگ جو ہیں سرحد کے اس پار بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں ڈیورن لائن کے، تو مطلب ان چیزوں کو آپ کے خیال میں جو وفاقی حکومت ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں بچے، جیسے میں جانتا ہوں کراچی تک میں افغان مہاجرین سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ بچیاں یہاں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے افغانستان کی شکل نہیں دیکھی، وہ جس طرح میں اور آپ اردو بول رہے ہیں اسی طرح اردو میں گفتگو کرتے ہیں، تو اگر ایک دم آپ کانسیپٹ کر کے کہیں جی نکال دیتے ہیں تو بڑا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم یورپ میں مخالفت کرتے ہیں تو یہاں پر بھی لوگ بات تو کریں گے نا اس کے اوپر۔ جی عامر صاحب بالکل ٹھیک بات ہے، اس پر الگ سے ایک پروگرام ہو سکتا ہے کافی ڈیٹیل میں اس میں، کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں اس کے اندر، ہاں اور میں سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ جو طالب علم یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیکلی یہاں پہ بیمار ہے، کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وہاں پہ خطرات ہیں، تو اگر آپ سب اٹھا کے ان کو بھیج دیں گے تو مارے جائیں گے وہاں پہ، تو وہ ایک چیز آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات سہیل آفریدی کرتے ہیں نا کہ بند کمروں میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ یہی اس طرف بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کرتی ہے وہ یک طرفہ کرتی ہے، ہم سے مشاورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ سہیل صاحب کو بھی چاہیے کہ دیکھیں یہاں پہ جیسے مرکز میں ایک اجلاس ہوتے ہیں جس میں آرمی چیف صاحب بیٹھتے ہیں، یہاں کور کمانڈر صاحب جب سے سہیل آفریدی آئے ہیں اکتوبر 15-16 تاریخ سے آئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اجلاس ہوا ہے امن و امان کا۔ ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں تو چاہیے نہیں تھا کہ یہ ایپیکس کمیٹی کا صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائے، اس کے اندر بیٹھ کے ان معاملات پہ بات کریں۔ میرا خیال میں کہ وفاق کو بھی چاہیے کہ صوبے کو ساتھ لے کے چلے، ان کے ساتھ بیٹھے، آپ نے جہاں بھی آپریشن کرنا ہے، جو کاروائی کرنی ہے، صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیں۔ اس کے بعد چونکہ پولیس بھی ان کے ساتھ ہے تو یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی، اس علاقے میں ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سب کو یہ آن بورڈ لینا ہوگا نا نہیں، آپ کو۔ بڑی آپ نے اہم بات کی، بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اگر فرض کریں کہ تحفظات ہیں صوبائی حکومت کے تو پھر وفاق کی ذمہ داری ہے کہ ان کو منائیں، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو کہتے ہیں قائل کریں اس بات پہ۔ اچھا ارشد یوسف زئی صاحب، اب یہ بتائیے کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، جیسے میں نے کہا تاریخ میں جڑیں ہیں، لیکن تاریخ میں جڑیں اپنی جگہ، نئے عوامل بھی سامنے آ رہے ہیں، ان پہ کچھ روشنی کہ وہ کیا نئے فیکٹرز آ گئے ہیں؟ جی جی عامر صاحب، پہلی تو یہ بات ہے اس نئے فیکٹرز میں باگرام ایئر بیس کو لے کر بات ہو رہی ہے کئی عرصے سے، افغانستان میں اسپیشلی یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان نے اگر ہم پر پریشر ڈالا ہوا ہے تو اس کی مین کاز جو ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم پریشرائز ہوں تھرو پاکستان، اور باگرام ایئر بیس ہم امریکہ کو دے دیں۔ ایک وہ مسئلہ جو پاکستان ڈینائی کر رہا ہے آف کورس، کیونکہ اس طرح کوئی بات ہمارے یہاں ہے نہیں، لیکن افغان طالبان کو راضی کرنا اس معاملے کے تھرو ٹاکس ممکن ہو سکتا ہے، جو ہم نہیں کر پا رہے، یا ہم ایک دو سیشنز دونوں سائڈ سے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات آگے نہیں بڑھتی۔
دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان جو سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جانا چاہ رہا تھا وہ مسئلہ بھی اب اٹکا ہوا ہے، کیونکہ ہم الٹرنیٹ راؤٹس ڈھونڈ رہے ہیں ایران کے ذریعے، اپنے لیے بھی مشکل بنا رہے ہیں، اور ایک ایسے ملک میں جو آلریڈی سینکشنڈ ہے وہاں پر سے کاروبار کو بڑھانا، تو اگین بہت مشکل ہے۔ افغانستان تو ہمارے بڑھیں گے اس حوالے سے۔ تیسری بات جس طرح آپ نے اور ارشد صاحب نے اٹھائی، افغان ریفیوجیز کو بائی فورس واپس بھجوانا، جہاں تک بات ہے اللیگل امیگرنٹس کی یا ریفیوجیز کی، تو ان کو تو ظاہر ہے بھجوانا پاکستان کے حق میں ہے اور چاہیے بھی اس طرح، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لیگلی رہ رہے ہیں، جن کے پاس ویزاز ہیں یا افغان ریفیوجی یا سٹیزن کارڈز ہیں، ان کو نکالنا اور فوراً نکالنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکالنا، یہ بھی مسئلہ ہے جو ایک حل طلب ہے، اور اس پر ابھی تک کوئی کسی نے سیریسلی اس پہ سوچا نہیں اور ہے۔ اس کی تو وجہ ظاہر سے میرے خیال میں جو پاکستان کی گڈ ول ہے رہی ہے افغانستان میں بہت زیادہ، ہم نے 40-50 سال یہ جو کام کیا ہے مہمانداری کا، مہمان نوازی کا، وہ بھی متاثر ہوتی ہے، ہوتی نہیں یوسف زئی صاحب جی؟ اور سب بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی ایک مثال میں دیکھ کہ ہم پچھلے سال کی بات ہے کہ واقعی سینئر افغان طالبان لیڈر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ہم پر یہ احسان جتاتے ہو، تو پشتو میں ایک ضرب المثل ہے کہ وہ بکری کہتی ہے دودھ تو دیں گی لیکن اس میں مینگنیاں بھی دیں گی بکریاں، تو وہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں کھلا پلا کے پھر ہمیں دھکے مار کے لات مار کے نکال رہے ہو، تو ظاہر ہے پھر ہم وہ یاد نہیں رکھتے۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں، میں گواہی دے سکتا ہوں کہ کئی افغان سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ کئی بار کہہ چکے ہیں، میرے سامنے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے احسانات نہیں بھول سکتے، تو اس سے بڑی بات بڑی بڑی اہم کے بات حوالے۔ کی۔ اچھا ارشد ملک صاحب، دہشت گردوں کے ذرائع کچھ کہتے ہیں اہداف ہیں، مقاصد ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر افغانستان کی سرزمین پر کئی مختلف دہشت گرد گروپس ہیں، ٹی ٹی پی ہیں، اس میں بہت سارے فیکشنز ہیں، داعش کے ایک چیلنج سامنے آیا ہے، پھر جو مطلب سیکولر گروپس ہیں وہ بھی وہاں پر جو ایکٹیو ہیں، جو میں کہتا ہوں تنگ نظر قوم پرست جماعتیں ہیں، تو کیا الگ الگ اہداف ہیں یا کہیں پہ ان کے درمیان آپ کو لگتا ہے کہ کنورجنس بھی ہو رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ ٹھیک ہے، اہداف تو ان کے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ان کا آپس میں بڑا اچھا رابطے ہیں، اور آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ داعش کی القاعدہ سے لڑائی ہو گئی ہے، یا ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ افغان کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، یا ٹی ٹی پی کی داعش سے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ 22 تنظیمیں وہاں پہ یا 24 تنظیمیں کام کر رہی ہیں افغانستان کے اندر، اور کبھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ پوری دنیا کا آپ دیکھ رہے ہیں، یو این کی رپورٹس آپ دیکھ لیں، آپ یو ایس کی ابھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے اس کو آپ پڑھ لیں، تو ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہاں سے ہر ملک جو ہے اپنی پراکسیز یہیں سے استعمال کر رہا ہے افغانستان کے اندر سے، اور ہر جو پراکسی ہے اس کا اپنا یہاں اہداف ہے۔ اب ٹی ٹی پی کو آپ دیکھ لیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب جی جو مرج ایریا ہے فاٹا، یہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم یہاں پہ اپنا اسلامی نظام نافذ کریں گے، اور ہم سے نہ آپ اسلحہ لیں گے، ہم یہاں کے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو بعض اوقات جو یہاں پہ جرگے ہوتے رہے نا جی، باجوڑ میں ہوئے جرگے، یہاں پہ خیبر میں جرگے ہوئے، تو جب جرگے جاتے تھے اور آتے تھے تو ہم پوچھتے تھے جو جرگے والوں سے کہ بھئی کیا بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آخر میں جا کے بات اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کہیں نہیں جانا، آپ ہمیں بس یہاں پہ آزادی دے دیں۔ تو اور جو کہ ایسے ممکن نہیں ہے، مطالبات ہو ظاہر ہے کہ جاتے ہیں جب جو تک پاکستان کے ممکن آئین کو، نہیں ہے، اس قانون کو کو آپ تسلیم جی نہیں کریں گے۔ مجھے خطہ کلامی میں یوں کروں کہ ایک آدھ منٹ کرنا ہے، ارشد یوسف زئی صاحب کوئکلی اگر آپ جواب دے سکیں کہ بالکل سیکورٹی فورسز کی کارروائی جاری ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، جس کا آپ نے اشارہ بھی دیا، کہ دوبارہ سے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت ہے، کوئی ہم ایسے چیز ان کو آفر کر سکتے ہیں کہ ان کا تعاون حاصل کر سکیں؟ جی عامر صاحب، میں اس بات پر ہمیشہ زور دیتا آیا ہوں کہ مذاکرات کبھی بھی نہیں رکنے چاہیے، چاہے کتنے ہی حالات برے کیوں نہ ہوں، اور میں اپنی مثال کہ میں 8 سے 9 سال تک انوالو رہا ہوں ان مذاکرات میں جو افغان طالبان قطر اور دبئی میں کرتے تھے، اچھا۔ اور وہ لوگ ایک طرف تھے اور ساتھ میں بات بھی کر رہے تھے، حالانکہ اس طرح بھی آیا کہ بات چیت میں بھی ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی تھی، پورا پورا دن بیٹھ کر باتیں ہوں، پھر آخر میں ناراضگی، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہی ہوا جو دوحہ ایگریمنٹ کے نام سے ہم آج جانتے ہیں، تو مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ آپ جب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان آفر تو یہی کر سکتا ہے کہ افغانستان کو دوبارہ بارڈر کھول دیا جائے، ان کی جو سپلائز بند ہوئے ہیں، اسپیشلی ان کے خوراک کا جو مسئلہ چل رہا ہے، افغانستان پاکستان پر بہت ڈپینڈنٹ ہے اب تک، وہ ان کو ریلیف ملے گی۔ اس کے علاوہ جو ریفیوجیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کمی یا نرمی ہو جائے،
تو افغان طالبان اس پہ تو خوش ہو حالات جو ہیں جائیں وہ گے۔ بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب اور جناب ارشد یوسف زئی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے دونوں مہمان کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت پیچیدہ پرانا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، اور اس سے کہتے ہیں نمٹنے کے لیے پہلی ضرورت اس بات کی کہ جی ہماری وفاقی اور صوبائی حکومت جو ہے ہم قدم چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، اور دوسرا دونوں ہی مہمانوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جناب مذاکرات کا دروازہ جو ہے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً افغان طالبان کے ساتھ۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں پاکستان کیا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے زیادہ مضبوط اور دینے کی پوزیشن میں ہے۔ یہاں پہ کہ مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو کچھ بات کریں گے کراچی میں جو ایک ڈرگس کا بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس کی کچھ نئی پرتیں کھلی ہیں اس کیس کی، بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ مبینہ منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی گرفتار تو ہو گئیں، اور آج پولیس کو بالآخر ان کا جو ہے ریمانڈ بھی مل گیا ہے، لیکن ملزمہ کے خلاف ثبوت فراہم کرنا بھی اتنا ہی سیدھا سادہ آسان کام ہوگا، یہ بڑا سوال ہے۔ ماضی میں جرائم و کرپشن کے ان جیسے جو ہیں لاتعداد ہائی پروفائل کیسز جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں، جن میں بڑے بڑے سیاستدانوں، کاروباری افراد اور ان کے جاننے والوں، حتیٰ کہ کرمنل ڈانز بھی جو ہیں وہ شامل تھے، لیکن بڑے زور و شور سے اٹھنے والے ان تمام ہی کیسز کے تقریباً تمام ہی ملزمان جو ہیں بعد میں بری ہو گئے۔ پنکی کا کیس کس طرف جا رہا ہے، پوچھتے ہیں آج نیوز کے ہمارے نمائندے ہیں سہولت جعفری صاحب، بڑے خطرناک قسم کے کرائم رپورٹر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جناب بہت شکریہ سہولت اپنا قیمتی وقت دینے کا، صبح سے آپ لگے ہوئے سٹوری پہ۔ جی سر، آج اچانک ریمانڈ کیسے مل گیا؟ کل تو جیل کسٹڈی ہوئی تھی، سمجھائیے ہمیں۔ سر کچھ یہ ہوا کہ 12 مئی کے روز جو ہے وہ یہ مقدمہ درج ہوا گارڈن تھانے میں کہ شہر کی ملک کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گارڈن تھانے میں اس کا مقدمہ درج ہوا اور گارڈن کے علاقے سے ہی اس کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی گئی، اچھا، جس کے بعد تفتیشی حکام اس کو کورٹ لے کے گئے، اور کورٹ میں جو ہے وہ جج کے سامنے انہوں نے اس طریقے سے پریشر نہیں کیا کہ جس طریقے سے عام ملزمان کا جو ہے وہ ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ کورٹ میں نارمل سے ہی اس کو ملزم سمجھا گیا اور اس کو جو ہے فوری طور پر جیل کسٹڈی کر دیا گیا، جس کے بعد میڈیا میں اس کی ہائپ بنی۔ کیونکہ جس انداز میں یہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئی ہیں وہ بڑا مختلف انداز ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آگ لگی ہے بستی میں اور پنکی اپنی مستی میں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس میں دیکھنے میں آ رہی تھیں، جس انداز میں وہ چلتی ہوئی آئی اور جس حلیے میں وہ خاتون تھیں، اس کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو خاصے وائرل ہوئی۔ جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کئی سوالات کھڑے ہوئے کہ ایک ملزمہ خاتون جو کہ مہلک نشہ جو ہے وہ فروخت کر رہی ہیں، زہر نوجوان نسل میں بانٹ رہی ہیں، وہ خاتون اس کو اتنے پروٹوکول میں لایا گیا کہ اس کے پیچھے چلنے والی جو 2 LPCs تھیں، لیڈی پولیس کانسٹیبلز، وہ کچھ اس طریقے سے آ رہی تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی سیکیورٹی میں ہیں، وہ اس کا احسار کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ لے کے آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ چشمے گلاسز اس کو جو ہے وہ دیے گئے، اس کو ماسک دیا گیا پراپر کہ کسی طریقے سے اس کی شناخت نہ ہو۔ ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ جس طریقے سے ملزمان کو موبائلز میں ڈال کر جو ہے وہ لے کے آیا جاتا ہے، یہاں پر اس کو VIP پروٹوکول دیا گیا، اس کو پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کر جو ہے آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ مطلب ہے کہ ان کے انداز پہ لوگوں کو اعتراض ہے، ان کے چشمے پہ اعتراض ہے، کپڑوں پہ اعتراض ہے، یا جو ہے حقیقتاً مطلب ہے جو ان کا الجڈ جو ان کے اوپر مبینہ طور پر الزامات ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی منشیات فروش ہیں، اصل مطلب ہے لوگوں کا غصہ کس بات پر ہے؟ دیکھیں سر، ادھر جو عوام کا سخت غصہ جو سامنے آ رہا ہے نا، وہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ ایک ہارڈ کور کرمنل، ایک خطرناک منشیات فروش جو کہ پوری کراچی کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ منشیات سپلائی کر رہی تھیں، وہ خاتون اس ملزمہ کو جب آپ نے 6 سال کے بعد گرفتار کیا تو اس کے بعد بھی آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس ملزمہ کے ساتھ وہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے کوئی گھریلو روابط ہوں اس کے ساتھ، یا پھر اس کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشنز ہوں آپ کے، تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر طور پر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ جن کی جانب سے ایسا پروٹوکول افسر اس کو جو ہے، جو سیکیورٹی افسر جو وہاں پہ ہم کہیں گے اس کو تفتیشی افسر کو، سیکیورٹی افسر بن کر جو ہے اس کو لے کے آ رہا تھا، اس نے اندازے میں بتایا اشارہ کر کے میڈم یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں آپ جا کے بیٹھیں، اور وہ بڑے ریلیکس انداز میں جو ہے وہ اندر کمرے میں جا کے کمرہ عدالت میں بیٹھی ہے اور اس کو وہاں سے جیسی کر دیا گیا۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس پہ ایکشن لیا، اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ اس طریقے سے یہ گیم نہیں بنے گا، انہوں نے آج پھر تفتیشی حکام نے جا کر جو ہے وہ کورٹ میں استدعا کی اور ان کو اچھا، اب تک جو ہے پولیس کی تفتیش کیا کہہ رہی ہے؟ کیس جو ہے کس سمت آپ کو جاتا نظر آ رہا ہے؟ سر دیکھیں، پولیس تفتیش یہاں پر گزشتہ روز تک جو ہے وہ گھما رہی تھی، مکمل اس کیس کو کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس میں لوپ ہولز دیں اور یہ جو پنکی نامی خاتون ہے، انمول عرف پنکی، یہ باہر آ سکے۔ اب آج دن بھر میں بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں پولیس کے اوپر۔ سر مبینہ طور پر میں آپ کو یہ ساری باتیں بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں، کیونکہ کل تک ہم نے جو رپورٹنگ کری اس رپورٹنگ کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے FIR میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر جھول ڈالنے کی کوشش کی گئی،
जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी शो की गई, ये पुलिस वाले अफसर जो हैं वो अक्सर, हमने भी रिपोर्टिंग की, मैंने भी बचपन में क्राइम रिपोर्टर था मैं, वो कहते हैं जो आप सहाफ़ी लोग हैं आप खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं और खुद ही जल्लाद बनना चाहते हैं। तो मतलब है अदालत को एक बार साबित तो, क्योंकि हमने बारहा देखा कि जनाब लोगों पे मंशियात के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, बड़े बड़े केसेस थे और तमाम के तमाम माशाल्लाह छूट गए। आज बहुत जैसे जो है बड़े बड़े मुकाम पर बैठे हुए, ठीक है, राना सनउल्लाह के ऊपर मंशियात का केस था और मुझे याद है इतने ही जोश के साथ रिपोर्टर जिस तरह आप है ना कि जी उन्होंने ये किया जी, उसी तरह कह रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। देखें, हम जो तमाम चीज़ें देख रहे हैं उसकी रोशनी में ये बात कर रहे हैं और इस बात पर अटल हैं और अपनी बात पर पूरी उम्मीद है कि हमारी बात सही है, क्योंकि हमने इस चीज़ को ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखा है कि जिस तरीके से अनमोल उर्फ पिंकी को जिस घर से शो कराया गया, वो यहाँ पे एक सिस्टम के ऊपर एक और सिस्टम है। अनमोल उर्फ पिंकी अपना मंशियात का जो कोकेन का सिस्टम चला रही थी, वो सिस्टम अलग, लेकिन जिस घर से अनमोल उर्फ पिंकी को शो किया गया वहां पे गुटखा का सिस्टम चलाने वाला एक बहुत बड़ा बंदा बैठा हुआ था, जिसने पूरा गुटखे का सिस्टम संभाला हुआ है गार्डन थाने की हदूद में, और उसी के अपने घर से, उसी की जायदाद से अनमोल उर्फ पिंकी का जो है वो गिरफ्तारी जाहिर होती है। यहाँ पे सर सवालिया निशान ये है कि जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उस फ्लैट में 5 माले हैं और 50 फ्लैट हैं। इन 50 के 50 फ्लैट के रिहायशियों को ये नहीं पता था कि अनमोल उर्फ पिंकी इस फ्लैट में रहती है। उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स का ये कहना है कि इस फ्लैट में इस चेहरे की, इस शक्ल की ये खातून हमने देखी ही नहीं है। दिलचस्प। अच्छा, खातून का जो है पस मंजर क्या है और ये बकौल आपके जो आप कह रहे हैं निज़ाम चलाया करती है, हम तो समझिए निज़ाम सूबा सिंध का चलता है, हुकूमत का चलता है, ठीक है ना, तो ये अपना जो सिस्टम है, सिस्टम जी, कराची की ज़बान में सिस्टम, तो ये सिस्टम कैसे चलाती थी अपना? सर देखिए, जिस तरीके से आपने बोला कि निज़ाम जो है वो हुकूमतों का चलता है, तो पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी का अगर मैं शुरू से बताऊं आपको तो ये 1995 में ये पैदा हुई और इन्होंने अपना बचपना जो है वो कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर बलोच पाड़े में गुजारा, और जब जवानी की उम्र में ये आई हैं तो ये अबुल हसन अस्फहानी के एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हुई। वहाँ से इनकी कुछ दोस्तियाँ बनी और फिर ये कराची की नाइट पार्टीज़ का हिस्सा बनती गई। जब इन्होंने नाइट पार्टीज़ का हिस्सा बनी और फिर इनकी लत मंशियात की उनको लगी, जिसके बाद यकीनन एक आम आदमी के लिए मंशियात अफोर्ड करना कोई आसान बात नहीं है, तो इनके ताल्लुकात बने मंशियात फरोशों से। इन्होंने इब्तिदाई ज़िंदगी में कैरियर का जो है वो काम किया, मंशियात कैरियर का, कि यहाँ से मंशियात ली और दूसरे बंदे को दे दी, उसमें अपने रख ली। फिर उनको ये बात समझ में आई कि ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है इसमें पैसों का। इन्होंने इब्तिदाई दौर में 1 किलो कोकेन एक शख्स से खरीदी, अच्छा, और उसकी इन्वेस्टमेंट अपने ही दोस्तों से कराई, और फिर उसको जब उन्होंने फ़रोग किया तो ये समझेंगे बहुत बड़ा काम है, और फिर इन्होंने पूरा एक कार्टेल सिस्टम तैयार किया। इस दौरान 2018 में ये गिरफ्तार भी हुई। अच्छा। और 2018 में गिरफ्तार होने के बाद इसी तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया और इसी तरीके से ये रिहा भी हो गई कि उनका रिमांड नहीं लिया गया, इनको जेसी कर दिया गया, और फिर उसके बाद उन्होंने जमानत ले गई और जमानत लेके ये बाहर आ गए। 2018 के बाद आज 2026 में जब इनको गिरफ्तार किया गया है तो अब तक कराची में इनके खिलाफ 10 मुकदमात हैं। लाहौर में 9C का एक मुकदमा है इनके ऊपर, जो कि मंशियात होता है क्या? सर मंशियात एक्ट का एक मुकदमा है लाहौर में इनके ऊपर। कराची में इनके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा है, एक इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, और इसके अलावा जो पीछे 8 मुकदमात हैं वो मंशियात से रिलेटेड हैं। इनके ऊपर जो मुकदमात हुए हैं वो कराची में, कराची के पोर्श इलाकों में ज़्यादातर मुकदमात हैं, जैसे दरख्शां, साहिल, गिजरी, और इसके अलावा लियारी के अंदर जो बगदादी थाना है, गार्डन थाना है, इन थानों में भी इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। ये खातून कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक अपना पूरा नेटवर्क चला रही थी मंशियात का। कितना बड़ा गुरु हो गई जो आपके इतना बड़ा नेटवर्क, कराची टू गिलगित, तो कहाँ का, लाहौर और फला ढिमका। सर कराची में जो हमारे ज़राए दावा करते हैं और जो हसास इदारे दावा करते हैं वो ये बताते हैं कि कम व बेश सिर्फ कराची में ही कुछ 150 के करीब इनके राइडर्स मौजूद थे, ठीक है, जो मंशियात सप्लाई करते थे। अब इस खातून को अगर मास्टरमाइंड कहें मंशियात फरोशों का तो वो कहना कम नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये खातून जो थी ये मंशियात सप्लाई कैसे कराती थी। ये मंशियात की डिबिया किसी भी एक मुकाम, ATM के बाहर, फुटपाथ के ऊपर, या बेंगलोज के बाहर जो लॉन्स बने होते हैं जिसे हम क्यारियाँ कहते हैं, उसके ऊपर रखती थी। वहाँ पे इनका राइडर उसकी पिक्चर लेता था, एक पूरी वीडियो बनाता था महल वकू की। वहाँ पे जो रिसीवर होता था उसको लोकेशन दी जाती थी, वो रिसीवर उस लोकेशन पे जाकर अपना जो स्टफ होता था वो उठा लेता था और फिर उनको मैसेज कर देता था कि मुझे रिसीव हो गया। पेमेंट कैसे होती थी? सर पेमेंट ये प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है।
ان کا بینک اکاؤنٹس بھی ہیں, ان کے دیگر جو موبائل والیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں. پہلے پیمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ جو منشیات کی ڈبیا ہے وہ رکھی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ریسیور ہے وہ اٹھاتا ہے. اس پورے کام میں نہ تو ریسیور کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیلیور کرنے والا شخص کون ہے, اور ڈیلیور کو نہیں پتا ہوتا کہ ریسیور کون ہے. خاموشی سے یہ دھندا چل رہا تھا اور عرصہ دراز سے چل رہا تھا. یہ وجہ کیا بنی کہ ایک دم جو ہے کریک ڈاؤن ہوا؟ کیا اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ سر دیکھیں, اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بااثر شخصیات ہیں سندھ حکومت کے اور پاکستان بھر کے, ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ اب ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے. وہ ان کے جو بچے ہیں وہ منشیات کی لت میں لگنے لگے. اس کے اوپر اب بازگشت جو ہے وہ بہت تیز ہوئی, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب منشیات پر مکمل طور پر کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. جس کے بعد ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ فریال تاربور صاحبہ کی سربراہی میں ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں آئی جی صاحب سے سوال کیا گیا کہ منشیات کی روک تھام کیوں نہیں کی جا رہی, جس پہ آئی جی صاحب نے یہ بات جواب دیا کہ میڈم یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنا. جس کے بعد اے این ایف اور دیگر ادارے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑے ہوئے کہ آیا منشیات کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ کچھ بااثر افسران کے بچے اس مہلک نشے کی لت میں لگے, اس کے بعد اس کے اوپر پراپر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا, اور فیصلے کے بعد اب سب سے بڑا ٹارگٹ جو سامنے آیا ہے, جس کی گرفتاری سامنے آئی ہے, وہ انمول عرف پنگی ہے. یعنی کہ جب آگ گھر تک پہنچی جی تو لوگوں کو خیال ہوا. بہت بہت شکریہ سولہ جعفری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی انمول پنکی صاحبہ کے کیس کی. یہاں پہ کہ مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہم دورے پہ چین پہنچ چکے ہیں, جہاں بیجنگ ہوائی اڈے پر ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا. کسی بھی امریکی صدر کا 10 سال میں یہ پہلا دورہ چین ہے. دورے کے آغاز سے قبل ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی چینی صدر شی جی پنگ سے ان کی سب سے پہلے درخواست چینی منڈیاں امریکی مصنوعات کے لیے کھلوانے کے لیے ہوگی. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جی تجارتی بیانات سے ہٹ کر دو طرفہ مذاکرات کے ایجنڈے میں تائیوان, مصنوعی ذہانت, ریئر ارتھ بھی شامل ہیں. لیکن سب سے زیادہ اور فوری مسئلہ جو دونوں ممالک کے ایجنڈے پر ہے وہ جنگ ایران اور آبنائے ہرمز کی بندش ہے, جس نے عالمی معیشت کو جو ہے یرغمال بنا رکھا ہے. یعنی کہ اس دورے کی اہمیت دو طرفہ سفارتکاری سے بڑھ کر ہے. کیا صدر ٹرمپ چین کی مدد سے ایران کے مسئلے سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش کر پائیں گے؟ دنیا کی نظریں جو ہیں دو عالمی رہنماؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات پہ جمی ہوئی ہیں. عامر ضیاء کو اجازت, خدا حافظ.